دیکھیے لمبا پہنچتا ہے اس لیے صحیح بڑا پہنچ گیا تھا صحیح ہے ایک دم صحیح نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله کیا وخير سیٹنگ ہے وہ هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بمبے انٹرنیشنل اسکول اور ابوبکر اکیڈمی دارالبر کے تمام ذمہ داران، خاص طور پر مصب کے بھائی عمر فاروق صاحب اور مولانا منظر احسن سلفی اور ان کے برادران اور دیگر اعیان پیغمبر کو، میں تقریر کرنے کھڑا نہیں ہوا ہوں. آپ کے محبوب خطیب جن کے بارے میں بہت پہلے میں نے کہا تھا بنارس کے اندر جس وقت میں پڑھا رہا تھا جامعہ سلفیہ بنارس میں، موقع سے کہ کسی لوگوں کا جب ہجوم تھا، لوگوں بہت زیادہ شور مچا رہے تھے اور وہاں پر ایک فریق تھا جو کسی بھی طریقے سے جلسے کے منعقد نہ ہونے کا اور پھر منعقد ہونے کے بعد اس کو سبوتاژ کرنے کے درپے تھا. کوئی صدارت کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی لوگوں کے اندر طرح طرح کی عجیب طرح کی غلط فہمیاں تھیں، عجیب طرح کے پروپیگنڈے تھے، شور تھا اور باتیں بہت کہی جا رہی تھی. تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں، اثر لبھانے کا جانا تیرے بیان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مولانا جرجیس سراجی اخاوی انصاری کو یہ ملکہ عطا فرمایا ہے اور آپ اس کو سنتے ہیں. عام طور پر ایسے خطیبوں کو وقت بالکل اخیر میں دیا جاتا ہے اور اس کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے جو صدر ہوتا ہے. آپ نے ابھی دیکھا ظفر بھائی کو تو وہ کہتے چلے گئے اور زبردستی کر رہے اور آپ سجود پر مجبور تھے، لیکن صدر کی ایک مجبوری ہوتی ہے کہ وہ صدر کو ہوتا ہے لیکن اب وہ کس سے زبردستی کرے. اس کے لیے تو سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ سب کو لے کر کے چلے اور جلسے کو اس کے اختتام تک پہنچانے کی کوشش کرے.
تو وہ کس سے شکایت کرے گا کہ ذرا سی دیر ہی ہو جائے گی تو کیا ہوگا، گھڑی گھڑی نہ اٹھاؤ نظر گھڑی کی طرف۔ تو اب اس کے لیے یہی گنجائش نہیں ہوتی کہ اس طرح کی بات کرے۔ اور ہمارے فیروز صاحب نے ایسی شاعری کی کہ مجھے لگا کہ کچھ اور اشعار سنائے جائیں، اور ظفر صاحب نے بھی شعر سنا دیے، تو ان سب کا کوئی وقت نہیں۔ لیکن ہم لوگ اللہ والے لوگ ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جلسہ والے بہت تمناؤں آرزوؤں اور بہت سارے مقاصد کو لے کے جلسہ کرتے ہیں۔ اب یہ جلسہ جو ہے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، ہمارے دین و دنیا کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ ہم لوگ اس کو مختلف مشغلے کی چیز بناتے ہیں۔ کم سے کم اگر کوئی چیز ہمارے لیے مفید نہ ہو تو کم سے کم نقصان دہ نہ ہو۔ اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں تو کم سے کم اس سے ہم گھاٹا نہ حاصل کریں، نقصان ہمارا نہ ہو۔ اور علم کے بارے میں یہ چیز مسلم ہے کہ اس کو سیکھنا سکھانا، اسی لیے یہ ادارے قائم ہوتے ہیں، یہ ادارہ قائم ہوا ہے، اسی لیے جلسے ہوتے ہیں۔ جلسہ جانتے ہیں جان ہوتی ہے۔ آپ مولانا جلدی صاحب کی تقریر کا بڑے انتظار کریں اور چاہے آپ جتنا اس کو دل سے سنیں، جس طریقے سے مست ہوں، لیکن آپ اسی قدر آپ یقین رکھیں کہ اتنا ہی زیادہ آپ کے اوپر عمل کرنا فرض ہو جائے۔ یہ مشغلہ نہیں۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ اللہ کی بات سناتے ہیں، رسول کی بات سناتے ہیں، ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، ہم لوگ کسی وجہ سے انگریزی پڑھ چکے، ہندی پڑھ لیا، حساب پڑھ لیا، ڈاکٹر اور انجینئر ہو گئے، یا کسی وجہ سے جاہل رہے، پڑھ نہیں سکے، تو یہ جو ابھی مولانا جرجی صاحب پڑھائیں گے، یہ اب ہمارے پڑھنے کا وقت ہے۔ اس 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں جو کچھ پڑھا ہے یہی ہماری دنیا اور آخرت سنوارنے کی چیز، گویا کہ اس کو مفید بنانا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بھوکے رہتے تھے، ایک مہینہ بھوکے رہتے تھے، ایک کھجور۔ آپ کی بیوی کہتی ہیں سب حدیث کے بارے میں کچھ کہہ سکتے، لیکن اس طرح کی حدیثوں کے بارے میں کوئی نہیں کہتا۔ ایک مہینہ بلکہ بعد روایت حدیثوں میں 2 مہینہ بھوکے رہتے تھے، چند کھجوریں اور پانی کے علاوہ کبھی کچھ نہیں لیتا۔ اس کے بعد بھی آپ روزی نہیں مانگتے۔ آج روزی کر رہے ہیں، یہ روزی نہیں مانگتے کہ اللہ روزی دے ہم کو، بھوکی مر رہی ہے ہماری قوم۔ ایک کھجور میں لڑنے والے 1 لاکھ کے مقابلے میں چند ہزار لوگ کھڑے ہیں، بھوکے ہیں، پیدل ہیں، ہتھیار نہیں ہے۔ اس وقت بھی آپ نے نہیں کہا کہ ایک کھجور میں 2 جوان کھاتے ہیں جو 10 نہیں 10,000 کا کے مقابلہ کرتا، اس وقت بھی نہیں کہا۔ لیکن کیا چیز مانگتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ قوت ضدی علم، اے اللہ ہم کو ہمارے علم میں ذاتی عطا کر۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے نبی سے کوئی بڑا علم والا نہیں پیدا ہوا، اس کے باوجود آپ کوئی چیز مانگ بھی رہے ہیں تو وہ علم۔ اس علم کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رات کے اندھیرے میں جب جاتے تھے تو کہتے اللہم اعوذ بک من علم، اے اللہ سب چیز سب مصیبت سے تو بچنا ہی ہے، لیکن مجھ کو ایک مصیبت سے بچا ہے۔ کس سے؟ من علم، علم سے بچا ہے۔ ایک طرف بول رہے ہیں کہ علم دے، علم میں اور بڑھوتری دے، اور دوسری طرف یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم ہی سے آپ کو بچا ہے۔ کون سا علم ہے وہ؟ من علم لا ينفع۔ کیسے خیریت؟ اتنے بڑے علماء تقریر کر کے گئے ہیں، وہ ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے، عمل کرنے کے تھان۔ اور آخری بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ عمل کیسے ہوگا؟ اسی وقت سے ہو رہا ہے، لوگ مدرسے میں بچوں کو نہیں دے رہے، اپنے بچوں کو پڑھا نہیں رہے، نمازی نہیں ہے، لوگ جہیز دے رہے ہیں، لوگ پتہ نہیں اور دنیا کی ساری برائیوں میں دشمنی آپس میں کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کون سے ہیں بھائی؟ آپ یقین جانیے کہ آج فجر میں آپ ہیں تو آنکھ مول کر کے جائیے، آپ اگر ہیں تو آپ سمجھیے کہ پوری مسجد بھری ہے۔
لیکن پورا گاؤں بھرا ہوا ہے. آپ نہیں ہے تو یقین کیجئے کہ گاؤں میں نمازی نہیں. اپنے سے شروع کیجیے. جس دن آپ اپنے بچے کو پڑھانے کا ٹھان لیا, مکتب و مدرسہ اور اسکول لے کے چلے گئے, سمجھے کہ ساری دنیا نے پڑھ لیا. جب تک یہ کہتے رہیں گے کہ بچے نہیں پڑھتے, مسلمان بچے نہیں پڑھتے, لوگ نہیں پڑھتے, یہ لوگ کون سے لوگ؟ میں ہوں. اپنے آپ سے شروع کر. لیکن ابھی ایک جلسہ میں ایک آدمی بول دے, دوسرا آدمی بولنا شروع کرے, تیسرا بولنا شروع کرے, تیسرا سب شور کرے کہ بھائی چپ رہو, اس سے بڑا شور ہو جائے گا. لیکن ایک سیکنڈ کے لیے ہر آدمی سوچے کہ میں چپ ہو جاتا ہوں تو کیا ہوگا؟ جیسے سناٹا ہے ویسے ہر آدمی کہے کہ چپ رہو, اس سے بڑا شور ہو جائے گا. چپ کوئی نہیں ہوگا, ہنگامہ ہوگا. لیکن ہر آدمی اپنے من میں ایک سیکنڈ کے لیے سوچ کر کے چپ ہو جائے, صرف اپنے آپ کو چپ کر لے تو سناٹا چھا جائے. علم کے بارے میں, تقریر کے بارے میں, ایمان کے بارے میں جتنی باتیں ہو رہی ہیں اس کو آپ اس پر سے ہی عمل کیجیے. اللہ جل شانہ آپ کو اس ادارے کو قائم و دائم رکھے. اور پیغمبر پور کی بستی کا ذکر آیا, منظر صاحب کو پڑھ رہے تھے تو مجھے میرا دل کو بہت بے چین ہو رہا تھا کہ وہ کیسے بیان کر رہے ہیں پیغمبر پور کی بستی. ان کے پردادا جو منشی اصغر ہوا کرتے تھے, لندن کے قریب نیو کاسل میں بیٹھ کر کے ایک شخص نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے, مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی, جن کے خلیفہ تھے منشی اصغر, اور جو تحریک شہید جو پتہ نہیں جماعت اہل حدیث جو رہتے اہل حدیث کیا تھی, اس پر ہندوؤں کے, مسلمانوں کے, سکھوں کے, عیسائیوں کے اور پورے ہندوستان کے انگریز کے مقابلے میں سب سے بڑی قوت جو تھی, اور جس کے چند سپاہی پاکستان, بنگلہ دیش, جاوا, سماترا, برما اور سری لنکا سب کی نمائندگی کرنے والے چند تھے. اس میں سے ایک مولانا عبدالعزیز رحیم, جنہوں نے احمدیہ سلفیہ کا قائم کیا. آپ نہیں جانتے اس کی قیمت کو, حیثیت کو, لیکن وہاں بیٹھے بیٹھے اتنی موٹی موٹی کتابیں, بعض اتنی 75 نہیں 80 ویلیوں میں لکھا, 25 جلدیں تو میں نے چھاپ دیا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اس سب میں اس کا ذکر ہے. اور ہم بھی وہ پتا پتا, بوٹا بوٹا, حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے, بھول ہی نہ جانے, بات تو سارا جانے ہے. ساری دنیا جانتی ہے اس پیغمبر کو اور کس طریقے سے چلا تھا. ایک منشی اصغر اکیلے مدرس تھے, عبدالعزیز رحیم آبادی اکیلے, جنہوں نے یہ آپ کے راجہ کا جو محل ہے وہاں کی جو مسجد آپ نے دیکھی ہوگی, 50 مسجدوں کو بچایا تھا. کوئی نہیں دیکھا تھا کس کی مسجد ہے, اور ایک اس مسجدوں کے بچنے کی وجہ سے 1000 مندر بچ گئے تھے. اور انگریز چاہتا تھا کہ کس طریقے سے ٹکراؤ ہو اور کس طریقے سے ختم ہو جائے. آج آپ کے پڑوسی ایک ہندو ہے, آپ جا کے اس کے پڑوس میں بسیے. آج تفریق بڑھتی جا رہی ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان ادھر بسیں گے, ہندو ادھر بسیں گے, ان کے اسکول ادھر ہوں گے, ان کے اسکول ادھر ہوں گے. لوگوں, اگر یہی کیفیت رہی تو آپ نہ انسان بچیں گے نہ مسلمان بچیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مار کھاتے تھے, گالیاں سنتے تھے, اور کفار و مشرکین مار مار کر کے گراتے تھے. فَقَالُوا يَرْمُونَهُ فَيُسْقِطُونَهُ فَيَعْضُدُونَهُ فَيَرْفَعُونَهُ ثُمَّ يَرْمُونَهُ بِالْحِجَارَةِ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کفار قائد کے مارتے تھے, زمین میں گرا دیتے تھے, اور گرانے کے بعد پھر دونوں پاؤں میں جوان ہاتھ لگا کر کے اٹھاتے تھے اور پھر اشارہ بناتے تھے. اور آپ کہتے ہیں اللہم اغفر فإنهم لا يعلمون. ہم کو بھی ایک دن طاقت ہوگی, ہم بھی ایک دن ہوں گے. اللہ کے نبی کہتے تھے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک مت کرنا, جنہوں نے مارا یہ جانتے نہیں. جس دن یہ جو کیچر ہو جائیں گے, جس دن اسلام کے بارے میں جان جائیں گے, جس دن مسلمان کے بارے میں جان جائیں گے, جس دن اپنے اللہ کو پہچان جائیں گے, اس دن یہ ہمارے بھائی ہے, ساری انسانیت کا بھلا کرنے لگ جائیں گے. سمجھا کہ نہیں سمجھا یہ؟ اور اس کے بعد آپ نے صلح حدیبیہ کی, اور تاکہ ہمارے ہندو, ہمارے غیر مسلم بھائی ہم کو جدا نہ کیا. اس لیے انہوں نے جو کہا مانے, کہا رسول اللہ کاٹ دیجئے, کاٹ دیا آپ نے. کہا الرحمن الرحیم کاٹ دیجئے, کاٹ دیجئے. کہا کہ یہ جو آیا ہے یہ مسلمان ہے, اس کو ہم کافر بنائیں گے, لے کے جائیں گے, اس کو واپس کیجئے. آپ نے واپس کر دیا, اور کہا کہ جو تم میں سے آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے. کہا کہ یہ سب کچھ چلے گا, چلو. لیکن دیکھو, ایک دوسرے سے دشمنی نہیں رہے گی. ہم آئیں گے, جائیں گے, ملیں گے, سنیں گے, سنائیں گے, بیٹھیں گے, بیٹھائیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے, کھلائیں گے. صرف اتنے کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر دیا, اور نتیجہ کیا ہوا؟
انا فتحنا لك فتحا مبینا، فتح مبین اس وقت آئے گی، نہ آپ کے تعلیم سے آئے گی، نہ ہی آپ کے پیسے سے آئے گی، نہ آپ کی حکومت سے آئے گی، نہ آپ کے ووٹ سے آئے گی، آپ کی کسی چیز سے نہیں آئے گی۔ انسانیت کو زندہ کیجیے، انسان بنیے، اور یہ محبت بانٹیے جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل شروع کرنا کون کرے گا؟ مولانا صاحب کی کمیٹی بنانے سے نہیں، کس سے ہوگا؟ ہم میں سے ہر ایک آدمی۔ آپ اسکول میں ہیں تو اسکول میں کیجئے، یہ مزدوری کر رہے ہیں تو وہاں کریں، یہ ٹھیکیداری کر رہے ہیں تو وہاں کریں، جو آفس میں ہیں وہاں کریں، راستہ چلتے ہوئے مسافروں سے، اپنے بھائیوں سے ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا۔ اس کے بعد سلام اس پر کے جس نے کالیاں سندر دعائیں دی، اس نبی کی سنت کو، اس کی عظمت کو برقرار رکھا ہے۔ مولانا جرجیت صاحب اور آپ اور یہ رات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔